رات کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری جگہوں کے اوپر رات کا ذکر کیا۔ ہر ایک کو گہرائی سے پڑھا جائے، دیکھا جائے تو بہت سارے مقاصد سامنے آتے ہیں، لیکن میں نے اپنی گفتگو اور اپنے وقت کے دورانیے کے اعتبار سے صرف 3-4 کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ نے رات بنائی، وہ یہ ہے کہ انسان رات کو دیکھے تو اسے خدا کی قدرت کی نشانی ملے گی، اللہ کی قدرت دکھائی دے گی کہ رات کے آنے کو دیکھے اور پھر رات کے جانے کو دیکھے، انسان کو خبر ملے گی کہ یہ رات کا آنا، رات کا جانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ رات آتی ہے، رات جاتی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، کہ یہ دن اور رات کا جو اختلاف ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، پھر دن جاتا ہے اور رات آتی ہے۔ جب انسان اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ خبر کر لیتا ہے، اسے خبر ہوتی ہے کہ کوئی ذات ہے کہ جو کتنی صفائی کے ساتھ دن میں سے رات نکال لیتی ہے، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ رات میں سے وہ رب دن نکال لیتا ہے۔ کوئی تو ہے ذات، یہ رات کے آنے اور جانے کے اندر جب انسان رات کے آنے اور جانے کو دیکھتا ہے، اسے اپنے رب کی قدرت پہ یقین ہو جاتا ہے۔ تو رات کے بنانے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی قدرت کے اوپر یقین کر لے کہ وہ رب کتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ جو دن میں سے رات نکال رہا ہے، رات میں سے وہ رب دن نکال رہا ہے۔ پھر دیکھیے رات چھا جاتی ہے، رات چھاتی ہے تو کائنات کی ہر شے چھپ جاتی ہے۔ پھر دن آتا ہے، جس وقت صبح دن آتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ، جس وقت سورج طلوع ہو، سورج کی روشنی زمین کے اوپر آتی ہے، سورج کی پہلی کرن زمین کے اوپر پڑتی ہے، تو دوستو یوں نہیں کہ سورج آنکھ کھولتا ہے اور سورج کی کرن زمین پہ آ گرتی ہے، نہیں، ایسے نہیں۔ سورج کتنی دور ہے زمین سے کہ جس وقت سورج آنکھ کھولتا ہے تو زمین تک اس کی پہلی کرن آنے تک 8 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ 8 منٹ کا دورانیہ ہے کہ پہلی کرن اس کی زمین کے اوپر جب آ کے گرتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے، جس وقت سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، کائنات کی ہر شے اصلی رنگ کے اندر دکھانے لگتی ہے، کائنات کی ہر چیز اپنے اصل روپ میں دکھائی دیتی ہے۔ پھر وہ دن گزرتا ہے، جیسے ہی دن گزرتا ہے وہی کائنات وہی ہے، اسی طرح ہی کائنات ہے، لیکن جیسے ہی دن گزرتا ہے اور سورج جاتا ہے، کائنات کی ہر وہ شے جو اپنے روپ میں دکھائی دے رہی تھی، اب وہ اپنے رنگ روپ میں دکھائی نہیں دیتی۔ فصلیں اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہیں، لیکن جس رنگ کی ہو رات کو دکھائی نہیں دیتی۔ دریا، سمندر، پہاڑ اپنی اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں، لیکن جس حیت کی، جس کیفیت کے اللہ نے بنائے، اس کیفیت میں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ رات، سورج چلا جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، اسی کو ہی رات کہتے ہیں کہ ہر شے اپنے رنگ و روپ کے اندر دکھائی نہیں دیتی، ہر شے چھپ جاتی ہے، چیز موجود ضرور ہوتی ہے لیکن اس کا رنگ، اس کا روپ بدل جاتا ہے۔ پھر دوستو دیکھیے، رب کی قدرت کی نشانیوں میں کبھی وہ دن کو گھٹا دیتا ہے اور رات کو بڑھا دیتا ہے، کبھی وہ رات کو گھٹا دیتا ہے اور دن کو بڑھا دیتا ہے۔ سورج
جو اپنے مدار میں چلتا چلا جا رہا ہے. سورج ہمارے لیے مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں کیا ہے؟ مشرق یہاں سے جب غروب ہو رہا ہوتا ہے، جہان کی اگلی طرف میں وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے. زمین سورج کے سامنے گھوم رہی ہے، جہاں جہاں زمین سورج کے سامنے سے آتی ہے، جہاں زمین سورج کے سامنے آتی ہے وہاں پر دن آ جاتا ہے، جہاں زمین سورج سے ہٹنے لگتی ہے وہاں پر رات آ جاتی ہے. اپنے اپنے مدار میں ہر چیز چلتی چلی جا رہی ہے. جہاں سورج کے سامنے زیادہ آ جاتی ہے وہاں دن لمبا ہو جاتا ہے، جہاں ہٹتی ہے زیادہ وقت گزرتا ہے وہاں رات لمبی ہو جاتی ہے. یہاں پاکستان کے اندر دن کا سویرا ہے، لیکن آپ امریکہ چلے جائیں گے، برازیل چلے جائیں گے، ان علاقوں میں چلے جائیں گے، وہاں رات کی تاریکی ہوگی، وہاں رات کی تاریکی ہوگی، یہاں پر دن کا سویرا ہوگا. کہ سورج سورج کے آگے سے چلتی ہوئی گھومتی ہے، پھر وہ والے علاقے آ جاتے ہیں جیسے امریکہ کا علاقہ ہے، برازیل کا علاقہ ہے، لیکن اپنے مدار میں چلتی چلی جا رہی ہے. انسان کو کہا افلا یتفکرون، ذرا غور تو کرو کہ کہیں رات کٹ رہی ہے، کہیں بڑھ رہی ہے، ہر شے کا اندھیرا، سورج غروب ہو رہا ہے، ہر چیز اپنے رنگ و روپ سے چھپ رہی ہے. رات پھر فرمایا رب نے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اچھا بنا دن چڑھا ہے، کتنی صفائی کے ساتھ اس میں سے رات نکل جاتی ہے، اچھی بنی رات گزر رہی ہے، خبر بھی نہیں ہوتی، کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ رب اسی رات میں سے وہ دن کو بھی نکال لیتا ہے. انسان کو کہا فلا یتفکرون، کبھی تفکر تو کرو، کبھی غور تو کرو کہ کون ہے، کیا یہ کسی مخلوق کی بس کی بات ہے؟ یہ جو سورج کو خدا مانتے ہیں، چاند ستاروں کو خدا مانتے ہیں، بتوں کو خدا مانتے ہیں، درختوں کو خدا مانتے ہیں، نہ جانے کس کس شے کو خدا مانتے ہیں، ذرا اسی چیز کے اندر غور کر لو کہ کتنی خوبصورتی سے رات آ رہی ہے، کتنی خوبصورتی سے دن جا رہا ہے، کہیں رات کٹ رہی ہے، کہیں رات بڑھ رہی ہے. سامعین محترم، کیسے کہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ان کا اصل رنگ و روپ دکھائی نہیں دیتا ہے، پھر وقت آتا ہے چیزوں کا اصل رنگ دکھائی دینے لگتا ہے. قرآن کہتا ہے افلا یتفکرون افلا یدبرون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ تو قرآن پکار کے کہتا ہے اگر خدا کے علاوہ کوئی کرتا ہے تو دکھاؤ تو صحیح، لیکن کوئی دکھا ہی نہیں سکتا، اس لیے کیونکہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ سب کچھ کرنے والی ذات ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اسی میں ہی اس کی قدرت چھپی ہے، اسی میں ہی خدا کی وحدانیت چھپی ہے. ایک چیز کے اوپر غور کریں، خدا کی قدرت کا یقین ہو جاتا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بڑے سے بڑے بادشاہ گزرے، فرعون گزرا، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، نمرود نے کہا انا ربکم الاعلی. تو پوچھئے تو سوئی تم کہتے ہو کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اگر تم سب سے بڑے رب ہو تو رات میں سے دن نکال کے دکھاؤ، دن میں سے رات نکال کے دکھاؤ. تم دکھا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہارے بس کی ہی بات نہیں ہے کہ وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے جو اس قدرت کا مالک ہے، جو اچھے بنے دن میں سے رات نکال دیتا ہے اور اچھی بنی رات میں سے جو دن نکال دیتا ہے. دن میں سے رات، رات میں سے دن کو نکل رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ وہی اللہ خالق کل شیء، یہ وہی کر رہا ہے جو ہر شے کا خالق بھی ہے اور ہر شے کا مالک بھی ہے. تو رات کے بنانے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ رات بنائی اس لیے کہ اس کے آنے اور جانے میں تم دیکھو تو صحیح کہ رب کی کتنی نشانیاں چھپی ہیں. لوگوں آگے چلیے، وقت اجازت نہیں دیتا تو میں اپنی بات صرف اتنی کروں گا. یہ ایک مقصد ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ رات کے بنانے کا پہلا مقصد کہ تاکہ خدا کی قدرت پہ یقین ہو تمہیں کہ خدا ہے اور وحدہ لا شریک ہے جو یہ سلسلہ چلا رہا ہے. دوسرا مقصد رات کا
سامعین محترم، دوسرا مقصد ہے رات کا۔ قرآن کریم نے مختلف جگہوں پہ کہا، لیکن میں 3 آیات پڑھوں گا، اس سے زیادہ جگہوں پہ بھی ملتا ہے۔ رات کا بنانے کا دوسرا راز، دوسرا مقصد ہے رات کے بنانے کا نسل انسانیت کو جو جوڑا، وہ جتنی آج ضرورت ہے ان آیات کو پڑھنے کی شاید پہلے کبھی بھی نہ تھی۔ پہلا مقصد خدا کی قدرت کا یقین ہو، دوسرا مقصد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، سورہ انعام، کہ ہم نے رات بنائی اس لیے تاکہ تم لوگ سکون حاصل کر سکو۔ ایک اور جگہ پہ خالق کائنات نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، لوگوں میں نے تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ مولا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم لوگ اس رات کے اندر سکون حاصل کرو۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ مولا کیوں بنائی؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس رات کے اندر سکون حاصل کرو۔ رات کو بنانے کا مقصد دوسرا یہ ہے تاکہ تم لوگ اس رات کے اندر سکون محسوس کرو۔ دن بھر انسان صبح سے لے کر نماز فجر سے انسان چلتا ہے، نماز مغرب تک آ جاتا ہے، سارا دن کے کام کاج سے انسان کا جسم چکنا چور ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے، تھک جاتا ہے، کسی کام میں اب دل نہیں لگتا، دن مکمل ہو گیا ہے۔ اب اسی انسانی جسم کو رب نے دوبارہ سے تر و تازہ کرنا ہے۔ وہ کس طرح تر و تازہ کرے گا؟ وہ اسی طرح کرے گا کہ وہ تمہیں بار بار کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْ اللَّيْلَ سَكَنًا، اب لوگوں رات آ گئی ہے، دن ختم ہو چکا ہے، دن گزر گیا جو تمہارے کام کے لیے تھا، اب رات بنائی ہے، اس رات کے اندر آرام کرو، سکون کرو۔ اس میں سکون کرو گے، اگلا دن آنے سے پہلے پہلے اگلے دن کے لیے تم لوگ پھر تر و تازہ ہو جاؤ گے، تمہارے جسم میں طاقت آ جائے گی، تمہارا ذہنی دماغ جو دماغ ہے وہ تر و تازہ ہو جائے گا، ذہنی سکون، اعصابی سکون مل جائے گا، جسمانی سکون مل جائے گا، حتیٰ کہ تمہیں روحانی سکون بھی میسر آئے گا۔ یہی انسانی فطرت ہے کہ جس وقت رات ہو جائے تو رات کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ رات ہم نے بنائی تاکہ تم لوگ سکون اختیار کرو۔ اب سکون کہاں پہ ہے؟ رات چھٹی کر کے انسان گھر واپس آتا ہے، اپنے بچوں سے ملتا ہے۔ سامعین محترم، اولاد کو ملنے سے اللہ تعالیٰ جسم کو سکون میسر کر دیتا ہے۔ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، جو گھر والوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے سکون کے لمحات میسر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سامعین محترم پھر رات کو نیند آتی ہے، جب رات کے وقت انسان سو جاتا ہے، سوتا ہے، فرمایا کہ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہیں نیند جیسی نعمت بخشی ہے، سباتا، جو تمہیں پوری طرح پرسکون کر دیتی ہے۔ کہیں اولاد کے ذریعے بندے کو سکون میسر، کہیں اہل خانہ کے ذریعے سکون میسر، اور کہیں پھر نیند کے ذریعے سکون میسر۔ سامعین محترم، جس کو رات جلدی سونے کی عادت ہے، فجر تک وہ سوتا ہے، اسے 6 گھنٹے کم از کم مل جاتے ہیں، اس کا جسم پوری طرح پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ رات کے بنانے کا دوسرا مقصد ہے رب نے۔ لیکن ہم لوگ آج رات کہاں گزارتے ہیں؟ لوگوں کہیں کی بات نہ کروں تو ہمارا وقت، ہمارے جوان کا وقت، حتیٰ کہ ہمارے بچے کا بھی وقت کو گزر رہا ہے رات کے پچھلے پہر تک، اور کہیں ساری رات گزر رہا ہے، وہ موبائل کی موجودگی کے اندر موبائل کے سامنے گزر رہا ہے۔ دن بھر میں بھی دماغ نے کام کیا، وہاں پر بھی دماغ تھک گیا، پھر رات شروع ہوئی، پھر موبائل کی سکرین سامنے آ گئی، دماغ نے پھر کام کرنا شروع کر دیا، دماغ پھر چلنا شروع ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دماغ کو سکون آتا ہی نہیں ہے، تو رفتہ رفتہ دماغ جو ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے تو دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ جیسے جیسے انسان دماغی کمزوری کا شکار ہوتا ہے، ویسے ویسے اعصابی کمزوریوں کا بھی شکار ہونے لگتا ہے۔ سامعین محترم، اسی دماغ کے سامنے جب موبائل کی سکرین آتی ہے،
دماغ کو سکون نہیں آتا، پورا جسم دیدال کی طرف ہو جانے لگتا ہے، بیماریوں کی طرف جانے لگتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں تو ہمیں کوئی ڈاکٹر فارغ بیٹھا دکھائی نہیں دیتا، ہمیں ہاسپٹل کوئی ویران دکھائی نہیں دیتا۔ آج ڈاکٹروں کی دکانیں، کلینک، ہاسپٹل بڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں سے انسان کا واسطہ پڑ رہا ہے۔ انسان کو رب نے یہی کہا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، لوگوں رات میں نے سکون کے لیے بنائی ہے، اس لیے نہیں بنائی کہ تم لوگ اپنے دماغ کو پھر مصروف کر لو۔ دن میں بھی مصروف رکھا، رات کو بھی مصروف رکھو گے، تمہارا دماغ پھر سے کمزوریوں کا شکار ہوگا، بیماریوں کا شکار ہوگا۔ اور ایک بہت بڑے کوئی موٹیویشنل سپیکر ہیں ڈاکٹر جاوید، ان کی میں بات سن رہا تھا، انہوں نے بھی ان لفظوں کا ذکر کیا، کہنے لگے کہ یہ دیکھیں کہ انسان سورج کے سامنے کام کرتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج کے سامنے کام کر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، دماغ تھک گیا، رات ہو گئی، رات ہوئی، انسان نے آرام کیا، اس کا دماغ پھر تر و تازہ ہو گیا۔ لیکن جس وقت رات کے اندھیرے کے اندر، رات کے اندھیرے میں جس وقت پھر وہ موبائل کھولتا ہے تو دماغ سمجھتا ہے کہ دوبارہ سورج طلوع ہو گیا۔ جس وقت وہ سامنے رکھتا ہے موبائل تو وہ اس کے اثرات پھر وہی ہیں، دماغ اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح دن کی روشنی کے اندر کام کرتا ہے۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان پھر کمزوریوں کی طرف جانے لگتا ہے، رفتہ رفتہ انسان کمزوریوں کی طرف جانے لگتا ہے۔ دوستو اسی لیے کم روشنی کے اندر تو ہمارے بزرگ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کم روشنی میں تو کتاب بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کہ روشنی کم ہے، لا تقرا ما دام النور الا لیلا، کہ اس وقت تک کتاب نہ پڑھو جب تک روشنی مکمل نہ ہو۔ اگر روشنی کم ہے، یوں موبائل کو سامنے رکھ کے آپ کوئی کتاب بھی پڑھو گے تو اس سے بھی دماغ کے اوپر اثر پڑے گا۔ کتاب بھی پڑھنی ہے تو پوری لائٹ آن کر کے پڑھو تاکہ تمہارے دماغ کو نقصان نہ پہنچے۔ سامعین محترم، اور موبائل بند کمرے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، لائٹ آف کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، رضائی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح دن میں دماغ تھکتا ہے، بالکل اسی طرح رات کو بھی تھکتا ہے۔ 8 گھنٹے جب تک دماغ کو سکون نہیں ملے گا سامعین محترم، اس وقت تک دماغ تھکتا رہے گا، بالآخر اس کا نتیجہ کمزوری کی شکل کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ تو کیسی خوبصورت بات ہے رب کی کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، لوگوں رات میں نے اس لیے نہیں بنائی کہ تم لوگ رات کو تھکتے رہو، نہیں، بلکہ میں نے رات بنائی اس لیے سکنا، اس رات کے اندر سکون کیا کرو، آرام کیا کرو، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارو، تو پھر انسان رات کی نیند کے اندر چلا جائے اور سکون کی نیند لو، تم لوگ بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، رات میں نے سکون کے لیے بنائی ہے۔ آگے چلیے، دو رات بنانے کے دو مقصد، پہلا مقصد کہ خدا کی قدرت پہ یقین ہو جائے، دوسرا مقصد کہ رات میں نے بنائی سکون کے لیے۔ اب سنیے تیسرا مقصد بھی رب نے بیان کیا، اور یہ تیسرے سپارے میں بیان کیا۔ اما سپارہ ہے سورہ نبا، قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، لوگوں میں نے رات بنائی اس لیے تاکہ یہ رات تمہارے لیے لباس کا کام کرے۔ لباس کسے کہتے ہیں؟ ہم نے یہ کپڑا پہن رکھا ہے، یہ ہمارا لباس ہے۔ اس لباس سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اس لباس نے اندر کی ساری چیزیں چھپا لی ہیں۔ رات بنائی گئی اس لیے تاکہ یہ رات چھپا لے۔ لوگوں رات کس کس کو چھپا لیتی ہے؟ ہر چیز پہ پردہ آ جاتا ہے، رات کو لباس بھی کہتے ہیں۔ ہر شے پہ پردہ آ جاتا ہے، رات کی تاریکی میں نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان جس نے کچھ بھی کرتا ہے رات کا انتظار کرتا ہے کہ رات چھپا لیتی ہے بندے کو۔ اب آپ دیکھیے شیطان اور نفس کے پرستار بھی عشرت قدوں میں جانے کے لیے رات کا انتظار کرتے ہیں کہ رات ہو ہم اپنے عشرت قدوں میں چلے جائیں۔ آپ دیکھیں لڈو کی محفل لگتی ہے ڈیروں کے اوپر، رات ہوتی ہے ڈیروں پہ لڈو کی محفل لگ جاتی ہے، رات ہوتی ہے ہوٹل آباد ہو جاتے ہیں، رات ہوتی ہے کہیں تاش کے پتوں کی محفل سج جاتی ہے۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی چلی جاتی ہے نہ جانے کیا کیا عیب اس کے اندر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں صرف یہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے
کہ کسی کے دل میں خیال آتا ہے جہاں شیطان کے پرستار رات کا انتظار کرتے ہیں وہاں رب رحمان کے بندے بھی رات کا انتظار کرتے ہیں. رب رحمان کے بندوں کو بھی رات چھپا لیتی ہے. تہجد کے لیے ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم لوگ نفل کے لیے نکلے تو لوگ دیکھتے ہیں, لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے. رات دن کی روشنی کے اندر کوئی اشراق پڑے تو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے, چاشت پڑے نکلے باہر کوئی گھر والے دیکھ رہے ہیں یا کوئی مسجد میں دیکھ رہا ہے, دکان پر پڑے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. لیکن کوئی تو ایسا لمحہ مولا, کوئی تو ایسا لمحہ جہاں صرف تو مجھے دیکھے, تیرے علاوہ کوئی نہ دیکھے. تو رب کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, میں نے رات کو لباس بنا دیا. ارے میرے بندو بھیجے صرف میرے لیے نکلنے والوں, آؤ رات کے پہر میں نکلو, آؤ رات کے حصے میں نکلو, رات تمہیں بھی چھپا لے گی. اس وقت کوئی دیکھ رہا ہوگا تو صرف تمہارا رب دیکھ رہا ہوگا, باقی ساری دنیا سو رہی ہوگی. رات کو رب نے لباس بنا دیا. چور نکلتا ہے چوری کے لیے, وہ بھی رات کا انتظار کرتا ہے. ڈاکو نکلتا ہے رات کا انتظار کرتا ہے. عشرت گدے سجتے ہیں رات کی تاریکی کے اندر. کوئی کسی قسم کا عیب کرنے نکلتا ہے, رات کا انتظار کہ رات چھپا لیتی ہے. کبھی چھت کے اوپر چڑھ کے رات کی تاریکی میں چاروں طرف نگاہ ڈال کے دیکھیے گا کہ رات نے کتنوں کو چھپا رکھا ہے. کہ رب نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات کو لباس بنا دیا. نہ جانے اس رات کے اپنے اندر کتنوں کو چھپا لیا ہے, نہ جانے کون کیا کر رہا ہے, لیکن رات نے اپنے اندر ہر ایک کو چھپا لیا ہے, کسی کو ظاہر ہی نہیں کر رہی. کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, کہ رات کو ہم نے لباس بنا دیا ہے. سامنے محترم پھر دیکھیے ازواجی تعلق ہے, میاں اور بیوی اپنی غربت میں جاتے ہیں. بہترین وقت رات کا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات کا انتظار ہے. میاں بیوی ازدواجی تعلق دن میں کسی وقت قائم کرے, ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن انتظار یا شریعت کا جو مستحب جو ہے حکم ہے یا پھر جس طرف رہنمائی کی جاتی ہے وہ رات کی تاریکی ہے. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اپنی بیوی کے اس وقت قریب ہو کہ تمہیں اپنے ہاتھ کی انگلیاں بھی دکھائی نہ دے. وقت کون سا ہے؟ رات کی تاریکی کا. رات کی تاریکی میں جا کر انسان کے اوپر وہ وقت آتا ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات چھپا لیتی ہے. میاں بیوی اپنا ازدواجی تعلق قائم کر لیتے ہیں. آج تو زمانہ بدل گیا, آج تو نہ جانے کتنی لائٹیں اور کیا کچھ ہے, شرم و حیا کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. لیکن سامعین محترم شریعت مطہرہ دن کے وقت کے اوپر بھی پابندی نہیں لگاتی, لیکن مستحب وقت کون سا ہے وہ رات کی تاریکی کا وقت ہے. صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اتنا عرصہ میں نے حضور کے ساتھ گزارا, نہ حضور نے میرے صدر کو دیکھا نہ میں نے آج تک حضور کے صدر کو دیکھا. کہ فرمایا کہ یہ مستحب شرم و حیا کی بیکٹ اس بات کی شرم اور حیا اس بات کو کہ اشارہ کرتی ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اس ازدواجی تعلق کو بھی قائم کرو تو رات کی تاریکی میں, کہ رات کی تاریکی تمہارے لیے لباس کا کام کرتی ہے. کہ ہر شے کو رات چھپا لیتی ہے, ہر چیز چھپ جاتی ہے رات کی تاریکی کے اندر. جو کوئی بھی کام کرے رات اس کو چھپا لیتی ہے. تو تیسرا مقصد رات کے بنانے کا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, کہ رات ہم نے بنائی تاکہ یہ تمہارے لیے لباس کا کام کرے. ایک اور سن لیں پھر گفتگو کو ختم کریں. فرمایا خالق کائنات نے ایک رات میں نے اس لیے بھی بنائی کہ یہ بھی نہیں کہ ساری رات یوں ہی گزار دو, بلکہ رات میں نے اس لیے بھی بنائی ہے کہ وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا, کہ رات کے پچھلے پہر اٹھا بھی کرو, رات کے پچھلے پہر اٹھ کے رب کی بندگی بھی کیا کرو. سورہ مزمل فرمایا کہ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا, کہ رات کے پچھلے پہر اٹھا کرو. رات اس لیے بنائی کوئی دیکھنے والا اب نہیں رہا, سارے سو رہے ہیں, تم اٹھو,
اس رات کے پچھلے پہر کے اندر اور اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا لوگوں رات کے پچھلے پہر اٹھا کرو۔ رات کے پچھلے پہر اٹھنا یہ نفس کو روند دیتا ہے، نفس بے عزت، نفس ذلیل ہو جاتا ہے جس وقت رات کے پچھلے پہر اٹھو گے۔ سامعین محترم، کیسے نفس جو ہے اس کو روندا جاتا ہے، خیال آتا ہے میں نفل پڑھوں، لوگ مجھے دیکھیں تو دیکھ کے کہیں بڑا نمازی ہے، رات کے وقت کس نے کہنا ہے تمہیں، تو نفس روندا جاتا ہے۔ پھر سامعین محترم دیکھیے، انسان بستر چھوڑتا ہے، جس وقت بستر چھوڑتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن پھر بھی بستر چھوڑ رہا ہے، بستر چھوڑتا ہے، نرم و گداز اپنا میٹرس، نرم و گداز انسان جو ہے وہ رضائی چھوڑتا ہے، اس موسم کے اندر مصلے کے اوپر آ کے کھڑا ہو رہا ہے، کس لیے سارا کچھ کر رہا ہے، اس وقت تو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت صرف اور صرف خیال رہتا ہے تو صرف اپنے اللہ وحدہ لا شریک کا خیال ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کلمہ شہادت کی انگلی بلند کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لوگوں اس وقت نفس روندا جاتا ہے، نفس کی سنی نہیں جاتی، شیطان کی سنی نہیں جاتی، تو نتیجہ کیا ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا رات کے پچھلے پہر اٹھو، نفس کو روند دو۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے جب نفس کو روند دو گے اس کے نتیجے میں تمہیں خدا کا قرب نصیب ہو جائے گا، تم خدا کی قریب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے رات کے بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ غفلت کی چادر اتر جائے، پچھلے پہر اٹھو اور اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ۔ سامعین محترم، اب یہ انسان تصور کرے، انسان خیال کرے کہ میں ساری رات پھر رب کی بندگی کر لوں، پھر پچھلے پہر کا ہی حکم کیوں ہے، ساری رات ہی پھر اسی میں گزار دیتے ہیں۔ نہیں دوستو، حضور کے ایک صحابی ہیں، حدیث پاک اور بھی ہے، میں ایک ہی حدیث پاک چناتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سلیمان۔ حضور علیہ السلام نے جب سب کو بائی بائی بنایا، فلاں کو فلاں کا بائی، فلاں کو فلاں کا بائی، سب کو بائی بائی بنا دیا، تو حضرت سلیمان کو حضرت ابو دردہ کا بائی بنایا، تو حضرت سلیمان حضرت ابو دردہ کے بائی بنے۔ جب حضرت ابو دردہ ان کو لے کے اپنے گھر گئے، اہل خانہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت سلیمان نے کہا میری بہن تو نے یہ کیا کھلیا بنا رکھا ہے، پھٹے پرانے کپڑے تیرے، معمولی سے کپڑے، کوئی اپنا آپ سنوار تو حضرت ام دردہ نے یہ کہا کہ تمہارے بھائی کی کوئی کسی قسم کی اس کو حاجت ہی نہیں ہے تو میں کس کے لیے اپنے آپ کو بناؤں اور سنواروں۔ حضرت سلیمان نے کہا اچھا تو یہ بات ہے۔ تو حضرت سلیمان، حضرت ابو دردہ کا معمول کیا تھا؟ حضرت ابو دردہ کا معمول تھا کہ سارا دن روزے کے ساتھ گزارتے اور ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کو کہنے لگے ابو دردہ آؤ کھانا کھا لو، تو آپ نے کہنے لگے میں تو نہیں کھاؤں گا، تم کھاؤ گے تو میں کھاؤں گا، لیکن میں نے روزہ رکھنا ہے، اور میں مجھے اس بات کا نہیں پتا، تم نے کھانا ہے تو میرے ساتھ کھاؤ، تم کھاتے ہو تو میں کھاؤں گا، تم نہیں کھاتے ہو میرا روزہ ہے، مجھے اس بات کا نہیں پتا۔ تو آپ نے اس کا روزہ ختم کروا کے فرمایا کہ دن روزے کے ساتھ نہیں کہ مسلسل روزے رکھے جائیں، تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، میرے ساتھ روزہ، میرے ساتھ کھانا کھا۔ دن میں کھانا کھلایا، رات ہوئی، حضرت سلیمان کو سلا دیا، لٹا دیا، بستر دے دیا، تو اٹھ کے وضو کرنے لگے، تو سلیمان نے کہنے لگے کہ ابو دردہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہ میں عبادت کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ لیٹ جا بھی، سلا دیا اسے۔ پھر ایک حصہ رات کا گزرتا ہے، رات کا ایک حصہ گزرا، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیا کرنے لگے ہو؟ میں عبادت کرنے لگا ہوں، اور لیٹ جا بھی، پھر لٹا دیا اس کو۔ پھر رات کا آخری پہر آیا، اٹھنے لگے، کیا کرنے لگے ہو؟ میں عبادت کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اب اٹھو، اب رات کے پچھلے پہر میں اٹھو۔ دو حصے گزر کے رات کے پچھلے پہر میں اٹھے، نماز وضو کیا، نماز پڑھی، تہجد پڑھی، بندگی کی، سب کچھ کیا۔ پھر آپ نے کہا کہ میرے بھائی سن میری بات، کہ تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، رات کے اول حصے میں سویا کرو، سو گے نہیں تو جسم تمہارا جواب دے جائے گا، طاقت نہیں رہے گی۔ دوسرا فرمایا کہ تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اسی رات میں سے تو نے اپنے بیوی کے بھی حقوق پورے کرنے ہیں۔
تیسرا آپ نے فرمایا کہ تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے، پھر پچھلے پہر اٹھ اور اپنے رب کی بندگی کر۔ حضرت ابو دردہ کہنے لگے میں جا کے حضور کی بارگاہ میں تیری بات بتاؤں گا کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تو نے سلائی رکھا مجھے۔ حضرت سلیمان کہنے لگے چل اکٹھے چلتے ہیں۔ حضور کو سارا ماجرا سنایا۔ حضور نے فرمایا ابو دردہ تیرا بھائی سلیمان بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ تیرے جسم کا بھی تیرے پہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے پہ حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تیرے پہ حق ہے، اور تیرے رب کا بھی تیرے پہ حق ہے، اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا کرو۔ تو سامعین محترم پتہ چلا کہ رات اس لیے بھی نہیں کہ ساری رات خواب غفلت کے اندر گزر جائے، نہیں، رات کا پچھلا پہر ہو تو پھر اٹھ جاؤ رات کے پچھلے پہر۔ رات کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے اپنے نفس کو روند دو، اپنے نفس کو ذلیل کر دو اور رب کی بارگاہ میں قرب حاصل کر لو۔ نفس ہرگز بھی نہیں کہے گا کہ بستر سے نکلو، کبھی بھی نہیں کہے گا، نفس ہرگز بھی نہیں کہے گا اٹھو۔ کیوں کہ کوئی تعریف کرنے والا ہی نہیں اس وقت۔ اس وقت کس کو کون تعریف کرے گا کہ مجھے نمازی کہیں گے؟ کوئی ہے ہی نہیں، سارے سو رہے ہیں، بستر سے نہیں اٹھنے دے گا۔ نفس خیال میں یہ بھی ڈالے گا کہ یہ ابھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، نفس خیال میں یہ بھی ڈالے گا باہر نکلے گا تو ٹھنڈی ہوا بھی لگے گی، جب مسجد میں جائے گا تو سامعین محترم نفس کو کتنی جگہوں کے اوپر روندا، جب سارا کچھ انسان کے روند کے سارا کچھ کرنے کے باوجود رات پچھلے پہر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو میسر کیا آتا ہے؟ حضور نے فرمایا لوگوں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف دیکھ کے رب بھی مسکراتا ہے۔ عرض کیا آقا وہ 3 لوگ کون ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا پہلا وہ مجاہد جو جہاد کے میدان میں کھڑا ہے، جب وہ میدان جہاد کی صف سیدھی کرتا ہے اللہ اس مجاہد کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگتا ہے۔ فرمایا دوسرا، عرض کی یا رسول اللہ دوسرا، حضور نے فرمایا جس وقت تکبیر کہی جاتی ہے لوگ کھڑے ہو کے اپنی صفیں سیدھی کرتے ہیں، رب ان کی طرف دیکھتا ہے اور مسکرا پڑتا ہے۔ سامنے محترم نماز دیکھیے آپ اس بات کو کہ کتنے بخت آور وہ لوگ ہیں، تکبیر ہو رہی ہے، لوگ صفیں سیدھی کر رہے ہیں اور رب ان بندوں کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ اور تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو رات کے پچھلے پہر اٹھتا ہے اور نفس کو روند دیتا ہے، نفس کی کوئی نہیں سنتا، سب کچھ رب کے لیے آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو رب اس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ سامعین محترم پھر کیا ملتا ہے تہجد کی جو ہے وہ ان جگہوں کے اوپر ان لمحات کے اندر؟ حضور نے فرمایا رب ان لوگوں سے جو تہجد کے ان لمحوں میں اٹھتے ہیں رب ان کو آ کے ملتا ہے تو نور کے محرابوں میں آ کے ملتا ہے، دل سوز و گداز میں چلا جاتا ہے، بندہ اپنے دل کے اندر رب کی محبت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور لوگوں یہ تو ایسی شے ہے پچھلے پہر کا اٹھنا کہ علامہ نے بھی کہا تھا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آخر سحر گائی کہ کوئی کچھ بھی بنا ہے نماز تہجد کی ادائیگی سے بنا ہے، کوئی عطار بنا، کوئی رومی بنا، رازی بنا، غزالی بنا، پیچھے دیکھو گے تو تمہیں تہجد کا فیضان دکھائی دے گا۔ اور آپ نے کہا کرتے تھے علامہ کہ لندن میں چلے گئے، کہا لوگوں تہجد کے وقت میں کیا مزہ ہے، کیا سکون ہے تہجد کے وقت میں۔ علامہ کہتے ہیں زمستانی ہوا میں اگرچہ شمشیر سی تیزی تھی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر ہیزی، کہ لندن میں بھی جا کے مجھ سے تہجد کی نماز نہ چھوٹی۔ اور سامعین محترم وہ کسی نے یوں بھی کہا تھا پنجابی کی شاعر نے کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جن کے دل میں ابھی کہوں کہ ہاتھ بلند کریں کہ کن کن کو حضور اللہ سے محبت ہے، مجھ سمیت کتنے لوگ کھڑے کریں گے، ہاتھ بلند کریں گے مجھ سمیت۔ لیکن لوگوں جن کو رب کی پیاری ہے، جن کو خدا کی محبت عزیز ہے، وہ رات کے پچھلے پہر بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور علامہ خواجہ فرید نے کہا تھا اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت،
تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈانڈے نال پڑیر کہ جس کے ساتھ تم نے لگا رکھی ہے وہ جاگ رہا ہے اور تم سو رہے ہو. تو رات کا چوتھا مقصد، پہلا مقصد کہ تمہیں خدا کی قدرت پہ یقین ہو جائے. دوسرا مقصد رات بنانے کا، ہم نے رات بنائی تمہارے سکون کے لیے، اپنا سکون برباد نہ کرو. تیسری وجہ رات بنانے کی، رات بنائی میں نے تمہارے لباس کے لیے تاکہ تمہارے لیے لباس کا کام کرے. اور چوتھا رات بنائی اس لیے کہ غفلت کے پردوں سے نکل آؤ اور خدا کی قربتوں میں آ جاؤ. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.